رضا یاد راج صاحب، کرنل صوفیہ قریشی کے ساتھ جو ہندوستان میں سلوک کیا جا رہا ہے اور پھر جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے، BJP کی آئیڈیالوجی ہے، اس کو ہم سامنے رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹرمپ صاحب بہت پر امید لگ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر پہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا؟ میر صاحب، جو یہ سیز فائر پاکستان کی طرف سے ہوا، اس میں مسئلہ کشمیر کے اوپر ڈائلاگ کو شروع کرنا ہماری طرف سے کنڈیشن تھی اور ہے، اور اسی پریمس پہ ہوا۔ پھر اچھی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ پتا چلا کہ ہم نے ریکویسٹ نہیں کی سیز فائر کی، ہم نے تو ایکسیپٹ کی ہے۔ ریکویسٹ کہیں اور سے آئی تھی اور کسی اور نے کی تھی، بلکہ یہ کہنا دیجیے کہ انڈیا نے کی تھی اور امریکہ نے اور سعودی عربیہ نے اس میں رول پلے کیا، ہم نے وہ ایکسیپٹ کی۔ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی گواہی نیو یارک ٹائمز بھی دے رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ بھی دے رہا ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے میر صاحب، اگر آپ مجھے 1 منٹ کی اجازت دیں، مودی کو اندازہ نہیں تھا، اور وہ اسی طرح کے جو سوشل میڈیا کے ان کے لوگ ہیں انہی کے کہنے پہ لگ کے اس نے یہ سمجھا کہ یہ پاکستان کے جو فائنینشیل اور اکنامک سچویشن تھوڑی کمزور ہے اور ہمارے پاس ایک حالات ایسے ہیں، اور پھر اوپر سے 2 فیکٹرز آئے جس نے اس حملے کو ٹریگر کیا۔ 2 فیکٹرز میں اس کے پس منظر میں جانا چاہوں گا۔ ایک آپ کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی منرلز اینڈ مائنز کے اوپر بلوچستان کے حوالے میں، جس میں 180 سے زیادہ ریپریزنٹیو اور کارپوریٹ ورلڈ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ پھر آپ کی اوپیک اوورسیز پاکستان انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی، جس کی وہ سپیچ امی چیف کی بہت وائرل بھی ہوئی۔ یہ 2 چیزیں ہوئیں۔ تھرڈلی، بلوچستان کے اندر یہ جو ٹرین والا واقعہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، انڈیا انوالوڈ تھا، اور واقعہ تھے۔ ہماری طرح تو نہیں تھا، ہم نے کہا جی ہمیں ثبوت دو، انڈیپینڈنٹ کمیشن کے پاس لے جاؤ، ہم ہر قسم کا ثبوت دینے کو تیار ہیں، ہمیں ثابت تو کریں۔ پاکستان تو امن میں رہنا چاہتا ہے۔ ان کی نیت گندی تھی، انہوں نے کہا میں بہانا چاہیے، خود ہی سچویشن کریٹ کی، خود ہی حملے پہ پہل کی، خود ہی ہم نے پھر بھی ری ایکٹ نہیں کیا۔ ان کے ڈرون آتے رہے، ہم گراتے رہے، ہم نے مسائل فائر نہیں کیا۔ جس رات کے 2:30 بجے انہوں نے ہماری نور خان ایئر بیس پہ اور ہمارے اور ایئر بیسز پہ انہوں نے میزائلز داغے، اس کے بعد پھر ہم نے کہا اب رکو، اب ہم تمہیں دکھاتے ہیں۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ان کے اندر دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ، ہم چاہتے تو ایزیلی، انہوں نے خود مودی نے اپنے انڈیا کے اندر سکھوں کے اوپر اپنے میزائل مارے، انہوں نے افغانستان کے اندر میزائل مارے۔ اچھا، پاکستان نے تو اتنا کنٹرول کیا کہ کسی سویلین آبادی کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ ان کی جو انسٹالیشنز تھی، جو اسٹریٹجک انسٹالیشنز تھی، ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا، ہم نے ان کی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا، S-400 کو ہم نے ٹارگٹ کیا، ہم نے ان کے بریگیڈ کمانڈرز کو، ہیڈ کوارٹرز کو ہم نے ٹارگٹ کیا۔ ہمارے 26 کے 26 ٹارگٹس میں سویلینز ایک انوالو نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور انہوں نے جتنے ٹارگٹ کیے، بہاولپور میں کیا معصوم بچی اور مسجد کو، مرید کے میں کیا مسجد، مظفر آباد مسجد، شکر گڑھ میں مسجد، اور یہ ان کو کیا دکھا رہے ہیں۔ تو یہ سوال جو ہے یہ انڈین مسلمز کو سوچنے والا ہے کہ مسجد جو ہے وہ مسلمان دنیا بھر میں کہیں ہو، اس کے لیے متبرک ہے۔ اگر اس کی مسجد کو ایک انڈین اور ایک RSS کی ذہنیت کا بندہ ٹارگٹ کر رہا ہے، ہم نے تو بندے ٹارگٹ نہیں کیا۔ چلے، بابری مسجد تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کس نے گرائی ہے، لیکن یہ بتائیں اعجاز صاحب کہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستان اور بھارت کے پرائم منسٹرز کے ایک ڈنر کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہو جائے گا ڈنر؟ دیکھیے جی، میری پرسنل رائے میں یہ جو سیز فائر ہے یہ بھارت کو سوٹ کرتا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس میں جو ہے مجبور کیا یا پرسویڈ کیا ٹرمپ صاحب نے۔ ادروائز آپ دیکھیے، تھوڑے دن پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے دس از نان آف آر بزنس، تو کیونکہ اس وقت تک بھارت کو وہ پنچ نہیں پڑا تھا جس سے وہ ناک آؤٹ ہوئے۔ چائے پینے آ رہے تھے لاہور۔ تو میرے خیال میں جی ہمیں بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جو سلور لائننگ مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا میں یہ چیز بڑی رپورٹ ہو رہی ہے کہ جی ٹرمپ صاحب جو ہے نا، ان کی جو وش لسٹ ہے اس پہ پیس پرائز ہے، نوبل پیس پرائز وہ لینا چاہتے ہیں، تو شاید اس کے لیے وہ کوئی کوشش کر رہے ہوں، تو وہ کوئی سنسیئر ایفرٹ کریں۔ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے اور ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز ملتا ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کا جھکاؤ جو ہے، دیکھیں جی ہمارے ساتھ ان کے جتنے بھی تعلقات رہے ہیں ماضی میں وہ ٹرانزیکشنل تھے۔
بھارت کے ساتھ ان کی آرگینک نیچرل اسٹریٹجک الائنس بنتی ہے، کیونکہ اسرائیل اور انڈیا ایک دوسرے کے الائی ہیں جی، اور اسرائیل اور امریکہ بھی ایک دوسرے کے الائی ہیں، تو آپ 2+2 کر لیں تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس لیے اس جو مذاکرات کی جو پیشکش ہے اس کی کامیابی کا دار و مدار امریکن انتظامیہ کے نیت پہ ہے، اگر وہ سنسیئر ہیں تو یہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج یہ کہا جی کہ پانی جو ہے پاکستان کی ریڈ لائن ہے، اور اگر خون بہتا رہے گا تو خون اور پانی ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتے، یعنی کہ ان کا اشارہ انڈس واٹر ٹریٹی کی طرف ہے۔ اگر وہ بحال نہیں ہوتا تو پھر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میننگ فل مذاکرات کا آگے بڑھنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن یہ جو ایک ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب نے جو بات کی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اس کی جو نیت ہے وہ اس کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے،